آئیے آج ہم ایل ایم مونٹگومری کی ایک بہت ہی خاص اور جذباتی کہانی دی لٹل بلیک ڈال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اصل قدر کیا ہے اور سچی محبت کسے کہتے ہیں۔ تو چلیں اس گہری اور کمال کی کہانی کے اندر چلتے ہیں۔ کہانی کی شروعات میں ایک بہت ہی زبردست بات کہی گئی ہے۔ جب دنیا میں آپ سے پیار کرنے والا واحد انسان مرنے والا ہو تو آپ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ ایک ایسی یتیم بچی جسے کوئی پیار نہیں کرتا، وہ اپنی مرتی ہوئی دوست کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ ذرا سوچیں، یہ کتنی طاقتور اور بے غرض محبت کی عکاسی ہے۔ پہلے حصے میں ہم مارشل ہاؤس کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں محبت ملنے کی کچھ شرائط ہیں۔ اس گھر کا ماحول کیسا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ذرا ان دو کرداروں پر غور کریں۔ ایک طرف چھوٹی جوائس ہے، ایک یتیم بچی۔ گھر والے اسے بالکل عام اور بے ڈھنگی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کے پاس کیا ہے؟ ایک سادہ سی 4000 سال پرانی کالی گڑیا۔ اب دوسری طرف سوچیں، اس کی کزن کریسی ہے، سنہرے بال، خوبصورت اور دادی کی آنکھ کا تارا، جس کے پاس ایک بہت ہی پیاری مومی گڑیا ہے۔ یہ موازنہ ہمیں صاف بتاتا ہے کہ اس گھر میں صرف ظاہری خوبصورتی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب اس پورے گھر میں جوائس کا خیال رکھنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے ڈینس، جو کہ ایک فرانسیسی خادمہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ڈینس کنزمپشن نامی بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ 19ویں صدی میں پھیپھڑوں کی اس جان لیوا بیماری کو، جسے آج ہم ٹی بی کہتے ہیں، اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسی ظالم بیماری نے ڈینس کو کچن کے ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کر دیا ہے۔ یہاں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، ایک آخری اور مایوس کن خواہش، کیونکہ وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ حالات واقعی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ شام کے وقت سارا خاندان مشہور گلوکارہ میڈم لورین کے آنے والے کانسرٹ کے بارے میں کافی پرجوش باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگلی ہی صبح ڈاکٹر ڈینس کے حوالے سے ایک انتہائی تشویشناک خبر دیتا ہے کہ اس کے پاس جینے کے لیے اب صرف چند دن باقی ہیں۔ یہ سن کر اسی دوپہر جوائس ایک بہت بڑا قدم اٹھاتی ہے اور سیدھا ساحل پر اکیلی کھڑی میڈم لورین کے پاس جا پہنچتی ہے۔ اسے سمجھ آ گئی ہے کہ ڈینس کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اب اسے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی قربانی کی طرف، ایک گیت کے بدلے ایک انمول تحفہ۔ اب ذرا جوائس کی ہمت دیکھیں۔ وہ ساحل پر اس مشہور اور اجنبی گلوکارہ کے سامنے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنی صورتحال بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں اسے اپنی کالی گڑیا دوں گی، اگر وہ اس کے لیے بھی نہ آئی تو میں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کا یہ اعتماد اور فیصلہ کرنے کی طاقت واقعی حیران کن ہے۔ اور یہ کالی گڑیا کوئی عام گڑیا نہیں ہے، 4000، جی ہاں، 4000 سال پرانی ہے یہ گڑیا۔ اسے مصر کے ایک فرعون کے مقبرے سے نکالا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک انتہائی نایاب اور قیمتی خزانہ ہے۔ اپنی ایک مرتے ہوئے دوست کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے یہ واقعی کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ اس بچی کی یہ بے غرض قربانی اور اس قیمتی نوادراتوں کو دیکھ کر میڈم لورین بالکل حیران رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، بچی، تمہیں یہ چیز آخر کہاں سے ملی؟ آؤ، میں ڈینس کے لیے ضرور گاؤں گی۔ وہ فوراً سمجھ جاتی ہیں کہ اس بچی کے خالص جذبات اس قدیم گڑیا سے بھی کہیں زیادہ انمول ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، جہاں ایک چھپی ہوئی آواز کا راز کھلتا ہے، یعنی کچن کے کمرے کا وہ خاص کانسرٹ۔ میڈم لورین کوئی عام گلوکارہ نہیں تھیں، وہ ایک پریما ڈونا تھیں۔ اوپیرا یا کانسرٹ کی مرکزی گلوکارہ کے لیے یہ اعلیٰ ترین لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، دنیا کی مانی ہوئی یہ عظیم گلوکارہ کسی شاندار سٹیج پر نہیں، بلکہ ایک عام سے کچن میں کھڑی پرانے فرانسیسی لوک گیت گا رہی ہیں، اور زندگی کی آخری سانسیں لیتی ڈینس کو وہ سکون دے رہی ہیں جس کی اسے تلاش تھی۔ اور پھر یہاں کہانی میں ایک بالکل غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ میڈم لورین بڑے پیار سے جوائس کو گانے کا کہتی ہیں۔ چھوٹی جوائس آگے بڑھتی ہے اور انتہائی نرمی سے ڈینس کی پسندیدہ حمد گنگنانے لگتی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ڈینس کی دکھ بھری داستان سے ہٹ کر جوائس کی اس ناقابل یقین مگر اب تک چھپی ہوئی صلاحیت کی طرف مڑ جاتی ہے۔ وہ ماہر گلوکارہ ایک ہی پل میں وہ بات پہچان لیتے ہیں جو مارشل خاندان کی سطحی سوچ کبھی نہیں دیکھ سکی۔ وہ حیرت سے کہتی ہیں، بچی، کیا تم جانتی ہو تمہاری آواز کتنی شاندار ہے؟ میری آواز تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تم ایک دن بہت عظیم گلوکارہ بنو گی۔ میڈم لورین کا یہ ایک جملہ
جوائس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ 5واں حصہ، قبولیت اور تبدیلی، یا یوں کہہ لیں کہ محبت کی قیمت۔ اب اس انکشاف سے پہلے اور بعد کے حالات کا موازنہ کریں تو سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ پہلے دادی کو لگتا تھا کہ جوائس بے ڈھنگی اور بدصورت ہے، وہ اسے ڈانٹتی تھیں، باہر جاتے ہوئے اسے گھر اکیلا چھوڑ دیتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی انہیں جوائس کے ٹیلنٹ کا پتہ چلا تو اچانک وہی جوائس ایک قیمتی اور ہونہار بچی بن گئی۔ دادی اس کے بالوں کی تعریف کرنے لگیں اور اس کی ٹریننگ کا سارا خرچ اٹھانے کو بھی تیار ہو گئیں۔ یہ چیز بڑی بے رحمی سے اس کڑوے سچ کو سامنے لاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں محبت اکثر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ آپ کتنے کارآمد یا قیمتی ہیں۔ اس سب کے دوران میڈم لورین کا رویہ بالکل مختلف اور سچ میں دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ مصری گڑیا لینے سے صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جوائس اسے اپنے مستقبل کے لیے ایک میسکٹ یعنی خوش قسمتی کی علامت کے طور پر اپنے پاس رکھے تاکہ یہ اس کے شاندار مستقبل کے سفر میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو کہانی ایک بہت ہی خوشگوار موڑ پر ختم ہوتی ہے۔ دادی جوائس کا ہاتھ پکڑتی ہیں، اس کے بال سنوارنے کی بات کرتی ہیں اور زندگی میں پہلی بار جوائس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس خاندان کا حصہ ہے۔ اس یتیم بچی کو آخر کار خاندان کا وہ پیار مل ہی جاتا ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستی رہی تھی۔ لیکن اختتام پر ایک بہت اہم سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے، کیا واقعی دادی مارشل نے چھوٹی جوائس سے ایک انسان کے طور پر محبت کرنا سیکھ لیا تھا، یا پھر انہوں نے صرف اس شہرت اور وقار سے محبت کی جو جوائس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے مستقبل میں انہیں ملنے والا تھا؟ تو آخر ہماری اصل قدر کیا ہے؟ وہ جو ہم اندر سے ہیں یا وہ جو معاشرہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں؟ یہ کہانی ہمیں اسی گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ امید ہے یہ جائزہ آپ کے لیے دلچسپ اور معلوماتی رہا ہوگا۔